فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ نہایت محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے ہم کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد ہم کے ساتھ حاضر ہیں۔ معزز سامعین، آج ہم سورہ اعلیٰ کی ابتدا کر رہے ہیں، اور کتاب میں جو ہم نے آخر تک پڑھا تھا پچھلی سٹنگ میں، تو اب یہ پیج 133 جو ہے یہ سورہ اعلیٰ کا ٹائٹل پیج ہے۔ اور ٹائٹل پیج پہ جیسا شاید میں نے آپ سے بتایا تھا پہلے بھی کہ ہر ٹائٹل پیج جو ہے ہر سورہ مبارکہ کا وہ اس طرح سے ہے کہ اس پہ حاشیہ بنا ہوا ہے، اور اوپر اور اس کے اندر حاشیے کے اندر سورہ مبارکہ کا نام ہے، اور پھر اوپر جو ہے وہ ایز یوزول کتاب کا نام الکوثر فی تفسیر القرآن سینٹر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، سورہ مبارکہ کا نام سیدھے ہاتھ پہ ہے، اور دوسری جانب جلد دہم لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پیج 133 جو ہے وہ بلینک، پیج 133 پہ ٹائٹل پیج ہے، 134 پیج جو ہے وہ بلینک ہے، اور پیج 135 یعنی 135 صفحہ نمبر سے شروع ہو رہی ہے تفسیر۔ جس طرح کے پیٹرن ہے، پہلے تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا، اور پھر اس کی آیت بائی آیت تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام پہلی آیت میں مذکور لفظ اعلیٰ سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ آخر میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کا حکم مدینے میں نازل ہوا ہے، اس لیے آخری آیات مدنی ہیں، لیکن مکی آیات میں بھی لفظ زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے جو مطلق تزکیہ مال کے معنوں میں ہے۔ البتہ یہاں ایک روایت بھی موجود ہے جس میں زکوٰۃ سے مراد فطرہ ہونے کا ذکر ہے۔ اس روایت کی صحت کی صورت میں یہ آیات مدنی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی خلاقیت کے اہم راز تخلیق و ہدایت کا ذکر ہے کہ خلق کے بعد ہر جاندار میں اس کی بقا اور ارتقاء کے لوازمات کی ہدایت ودیت ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھانے کا ذکر ہے کہ اللہ کا پڑھانا تلقینی نہیں ہے بلکہ تکوینی ہے جو قابل فراموش نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اے نبی اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور توازن قائم رکھا، اور جس نے تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، اور جس نے چارہ اگایا، پھر کچھ دیر کے بعد اسے سیاہ خاشاک کر دیا۔ تشریح کلمات۔ المرآ رے عین یہ سے مشتق ہے۔ اصل میں حیوان یعنی جاندار چیز کی حفاظت کو کہتے ہیں۔ المرآ خواہ غذا کے ذریعے سے ہو یا اس کی زندگی کے محافظ ہیں یا اس کے دشمن کو دفع کرنے کے ذریعے ہو۔ مرئی
چراگاہ کو کہتے ہیں۔ پیج 136۔ غصاءً، اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جسے سیلاب بہا کر لاتا ہے، اور یہ ہر اس چیز کے لیے ضرب المثل ہے جسے ضائع ہونے دیا جائے تو اس کی کچھ پرواہ نہ کی جائے۔ احوا، سیاہ مائل بسبزی۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اے رسول اپنے رب کی تسبیح کرو، یعنی اس میں خدا کو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک قرار دو۔ اللہ کے اسم کی طرف عاجزی، جہالت، ظلم اور جبر کی نسبت نہ دو، یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خلق، رزق، موت و حیات کا اختیار دینے والی بات نہ کرو، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب کہہ دینا بھی تسبیح کے خلاف ہے، چونکہ اس قسم کی باتیں توحید کے خلاف ہیں، اور جو توحید کے خلاف ہے وہ اللہ کی تجزیہ اور تقدیس کے خلاف ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی تزنیہ یہ تصدیق کے خلاف شرک ہے، لہذا جب اللہ کا نام لو تو شرک کے بغیر لو۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہ اس کے سپورٹ میں پہلا ریفرنس جو ہے وہ آ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے یکتا رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اور یہ ریفرنس ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 سے۔ رب کا نمبر 2، جسے آپ نے اپنا رب تسلیم کیا اس کے نام کی تسبیح کرو۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم نہ کرو، چونکہ تسبیح عبادت ہے اور عبادت صرف رب کی ہوتی ہے۔ نمبر 3، الاعلیٰ، اس رب کے اسم کی تسبیح کرو جس کی بلندی وصف و بیان کی حد سے بڑھ کر ہے۔ یہاں بھی الاعلیٰ کے معنی بیان ہوئے ہیں، سب سے بلند۔ یہاں بھی اعلیٰ کے معنی بیان کرتے ہوئے سب سے بلند کہنا درست نہیں، جس طرح اللہ اکبر میں سب سے بڑا کہنا درست نہیں ہے، چونکہ اس سے اللہ کا اپنے مخلوقات کے ساتھ موازنہ لازم آتا ہے، جو بذات خود تقدیس اور تسبیح کے منافی ہے۔ نمبر 2، الذی خلق فسوی، تخلیق کے ساتھ توازن اور تناسب قائم کیا، چنانچہ اس کائنات میں کوئی شے کسی شے سے متصادم نہیں ہے۔ یہ کائنات اپنے حسن و جمال میں ایسی شکل میں ہے کہ اس سے بہتر قابل تصور نہیں ہے۔ جیسے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے جس نے ہر اس چیز کی جو اس نے بنائی بہترین بنایا، اور یہ ریفرنس ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے۔ چنانچہ انسان، حیوانات، نباتات، اجرام سماوی، کل کائنات اسی تناسب اور توازن پر قائم ہے۔ عناصر کے توازن کے بغیر کوئی پودا نہیں اگ سکتا، اور خلیوں کی باہمی ہم آہنگی کے بغیر کوئی مخلوق وجود میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ توازن بحسب زمان خلقت کے ساتھ اور خلقت کے بعد بھی ہے، البتہ بلحاظ رتبہ خلقت سے پہلے اور توازن بعد میں، البتہ بلحاظ رتبہ خلقت پہلے توازن بعد میں ہے۔ نمبر 3، والذی قدرا، اس رب کی تسبیح کرو جس نے تقدیر سازی کی، صرف تخلیق نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے لیے منصوبہ بندی اور ہر مخلوق کی حدود و قیود کا تعین کیا، اس کی ذات و صفات اور افعال کے لیے قانون اور دستور وضع کیا جس سے تجاوز کرنا ممکن نہ ہو۔ تقدیر کے موضوع پر اس سے پہلے کئی بار گفتگو ہو چکی ہے۔ نمبر 4، فہدا،
ہر مخلوق کے لیے آئندہ کی منصوبہ بندی کے ساتھ اس میں آئندہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے اصول و ضوابط اور لوازم کے حصول کی ہدایت بھی ودیت فرمائی، اور عبودیت و بندگی کے تقاضے بھی اس کی فطرت میں ودیت فرمائے۔ نمبر 5، المرعا، اپنے اس رب کی تسبیح کرو جس نے چارہ اگا کر تمہارے لیے متاع حیات فراہم کیا۔ متاع لکم ولانعامکم۔ اب اس صفحے کا پہلا ریفرنس آ رہا ہے اوپر والے الفاظ کے ریفرنس میں، اور اس کا ترجمہ ہے جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے، یعنی وہ چارہ جس کا تذکرہ ہو رہا تھا اس کے لیے آئی ہے ایکسپلینیشن، جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے، اور یہ ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 32 سے۔ نمبر 6، فجعلوا غصان احوا، یہ اللہ کی قدرت و تدبیر کا ایک نمونہ ہے۔ جس چیز کو سرسبزی بخشی ہے وہی چیز دوسرے وقت خس و خاشاک بے قیمت ہو جاتی ہے، یعنی بس قیمتی بنانے والا اور بے قیمت کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو یقیناً جانتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے، لہذا قرآن کے تحفظ کا اولین مرحلہ یہی ہے کہ جس ہستی کے سینے پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس سینے میں وہ حفظ ہو جائے، اور عدم نسیان اس کا لازمہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی اپنے حواس ظاہری کے ذریعے وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اپنے پورے وجود کے ساتھ وصول فرماتے تھے۔ اپنے وجود کو بھولا جا سکتا ہے، نہ اس میں غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تکویناً پڑھایا ہے۔ تکوینیات میں اللہ کا حکم فوری نافذ ہوتا ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحیح بخاری کی وہ روایت صریحاً قرآن کے خلاف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک آیت کی فراموشی کی نسبت دی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آیت ما ننسخ من آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کے ذیل میں ابن عباس کی طرف نسبت دی ہے، جس کا ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں کچھ وحی ایسی بھی ہیں جو رات کو نازل ہوتی تھی اور دل کو بھول جاتے تھے۔ یہ روایت بھی قرآن کی نص صریح کے خلاف ہے۔ نمبر 2، الا ماشاء اللہ کا استثناء صرف اس بات کا اظہار ہے کہ اگر اللہ اس وحی کو قلب رسول سے سلب کرنا چاہے تو پھر آپ بھول سکتے ہیں، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 اور 87 میں فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سب سلب کر لیں، پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، آپ پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ہوتے ہوئے یہ وحی سلب نہیں ہو سکتی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اور ہم آسان بنائیں گے آپ کے لیے آسان طریقے کا حصول۔ یسرن اسرا کی تانیث یعنی الطریقۃ الیسرا، آسان تر طریقہ۔
آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کو تبلیغ رسالت کے بارے میں پیش آنے والے حوصلہ شکن مشکلات کو آسان طریقے سے حل کرنے کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ چنانچہ کفر و شرک اور اسلام میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ اسلام کا مطلب 100% انقلاب تھا۔ اس انقلاب کے لانے والے نہایت بے سر و سامان ہیں، جبکہ کفر و شرک اپنی پوری طاقت میں ہے۔ ایسے حالات اور ایسے تاریک ترین معاشرے میں اسلام کا روشن ترین انقلاب لانا نہایت مشکل کام تھا، بلکہ بادی النظر میں انتہائی ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن اللہ نے ان مشکلات کو آسان بنا دیا اور جزیرہ عرب میں اسلامی انقلاب کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو گیا۔ بس جہاں نصیحت مفید ہو، نصیحت کرتے رہو۔ تفسیر آیات۔ جب ہماری طرف سے ہونے والی وحی آپ کے دل میں نقش ہو جائے گی اور مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی تو آپ اپنی ناصحانہ تحریک شروع کر دیں اور ان لوگوں کا انتخاب کریں جن پر آپ کی نصیحت اثر کرتی ہے۔ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، تاہم اس رحمت سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ فارز امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، یہ اس صفحہ 139 پر جو آیات ہیں اور جو ریفرنسز ہیں ان میں سے یہ پہلا ریفرنس ہے، اور یہ آ رہا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 29 سے، جس کا ترجمہ ہے بس آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جلد نصیحت قبول کرتا ہے۔ تفسیر آیات۔ جس کا ضمیر اور وجدان زندہ ہے اس دعوت اسلامی کو سن کر اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ دیکھو یہ دعوت اگر حق پر مبنی ہے تو ہمارے انکار سے ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی، جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 سے۔ اللہ کے بندوں میں صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ علم سے بیداری آتی ہے اور بیدار انسان خطرات کا احساس کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اور بدبخت اس سے گریز کرتا ہے جو بڑی آگ میں جھلسے گا، پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ صفحہ نمبر 140 تفسیر آیات۔ اور جس کا دل غافل اور بدبخت ہے وہ اس نصیحت سے دور رہنا چاہتا ہے۔ ضمیر مردہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاں خوف نام کی کوئی چیز نہیں۔ آیت میں فرمایا الاشقا، شقی ترین شخص اس نصیحت سے دور رہے گا۔ اشقا وہ ہے جو اس کی نصیحت کے نزدیک کسی صورت میں آنے والا نہیں ہے۔ رہا اشقا اور سعید کے درمیان شقی جو شقی ترین نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے راہ راست پر آنے کا امکان ہے اور اشقا سے ملحق ہونے کا امکان کم ہے۔ نمبر 2، النار الکبریٰ، جہنم کی آتش ہے جو دیگر آتشوں کے مقابلے میں بڑی آتش ہے۔ اس آتش کی حدت انسانی تصور سے بھی زیادہ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ نمبر 3، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، ترجمہ جہنم والے اس طرح وقت گزاریں گے کہ نہ وہ مردہ ہوں گے کہ عذاب کا احساس نہ ہو، یعنی عذاب چکھنے کی حد تک وہ مردہ نہیں ہوں گے، نہ ہی زندگی کے آثار میں سے کوئی ایک ان میں ہوگا کہ اپنے عزم و ارادے کے مالک ہوں۔ ان کی حیثیت زندہ لاش کسی ہوگی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
بتحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فلاح و نجات اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو دنیا پرستی سے پاک رکھتا ہے، یعنی اگر دنیا اور آخرت میں تصادم ہو تو آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور دنیاوی مفادات سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یہ نفس کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ حدیث ہے، حب الدنیا رسول کل خطیئۃ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، دنیا پرستی ہر گناہ کی جڑ ہے، اور یہ حدیث کا ریفرنس آیا ہے الکافی کی جلد نمبر 2 316 سے۔ نمبر 2، جب نفس حب دنیا کے پردوں کے پرے نہ ہوگا بلکہ پاک اور شفاف ہوگا تو اس کا ضمیر اور وجدان بیدار ہوگا۔ نماز کے اوقات میں نام خدا یاد آئے گا اور پھر نماز کے لیے دوڑے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہترین اور بقا والی ہے۔ تفسیر آیات۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس دنیا پرستی نہ کرنا ہے۔ فرمایا، تم اپنے نفس کو دنیا کی غلاظت سے پاک نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے تم ذکر خدا اور نماز سے دور رہتے ہو۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو نہ صرف خود نماز سے دور رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو نماز سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس جرم کا اصل محرک حب دنیا ہے۔ نمبر 2، جبکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے، زندگی کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے، بلکہ ہر اعتبار سے دنیا اور آخرت میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، وَأَبْقَى، آخرت کی زندگی زوال پذیر نہیں ہے، دائمی زندگی ہے، جہاں بیماری، فقر اور موت قسم کی کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات مرقوم ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ تفسیر آیات۔ ان ھذا، یہ اشارہ ہے آخری 4 آیتوں کے مضمون کی طرف۔ بعض کہتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، لفظ صحف الاولیٰ، صحف اولیٰ یعنی قدیم صحیفوں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی تعداد 104 کتب ہیں۔ ملاحظہ ہو میزان الکشاف کی ذیل آیت۔ ملاحظہ ہو میزان الکشاف کی ذیل کے آیت میں جو لکھا ہوا ہے، یعنی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی اور سنی ہے۔ نمبر 3، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف اولیٰ کی تشریح ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتب سر فہرست ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بعد کی آسمانی کتابیں صحف اخیرہ شمار ہوں گی۔ اور سامعین کرام، یہاں پیج 141 پر اب ہم اس سورت کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔